بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے روشن تذکرے۔ عبد المالک مجاہد۔ 35واں موضوع، قمیض لخت جگر سے زیادہ قیمتی۔ ابو زناد سے مروی ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض تھی جو انہوں نے اپنے عظیم بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو عطا کی، مگر جب انہیں مخالفین نے قتل کیا تو اس عظیم سانحے کے باعث وہ قمیض گم ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد بسا اوقات حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی، میرے لخت جگر عبداللہ کا قتل اس قدر تکلیف کا باعث نہیں جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے گم ہو جانے سے مجھے تکلیف ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ملک شام کے ایک شخص کے متعلق پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قمیض اس شامی کے پاس ہے۔ جب قمیض کے متعلق حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حزن اور ملال کا اس شامی کو علم ہوا تو اس نے قمیض لوٹانے کے لیے شرط عائد کی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اس کے لیے اللہ کے دربار میں دعائے مغفرت کرے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میں اس قمیض کو اسی صورت میں لوٹاؤں گا جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں۔ بھلا اپنے لخت جگر عبداللہ کے قاتل کے لیے میں کیوں کر دعائے استغفار کر سکتی ہوں؟ لوگوں نے سیدہ اسماء سے عرض کیا، جب تک آپ اس شامی کے حق میں دعائے استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ دراز نہیں کریں گی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض واپس کرنے سے انکاری ہے جس کی واپسی کی آپ خواہاں ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، شامی کو میرے پاس آنے کے لیے کہو۔ چنانچہ وہ شامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض لے کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت اس کے ہمراہ عبداللہ بن عروہ بھی موجود تھے۔ حضرت اسماء نے شامی سے کہا، قمیض عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دو۔ شامی نے قمیض عبداللہ کے حوالے کر دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا، عبداللہ قمیض حاصل کر لی؟ عبداللہ بن عروہ نے عرض کیا، ہاں۔ تب حضرت اسماء کہنے لگیں، عبداللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ شامی نے سمجھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عبداللہ کہہ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، حالانکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عبداللہ سے عبداللہ بن عروہ مراد لیا اور کنایا میں انہی کو دعا دے گئیں، مگر شامی نہیں سمجھ سکا۔ 36واں موضوع، سوکن کے خلاف ہیلہ سازی۔ ایک آدمی اہواز کا رہنے والا تھا۔ اہواز بصرہ کے شمال مشرق میں ایران کا ایک شہر ہے۔ وہ آدمی انتہائی مالدار تھا، دولت اور ثروت سے مالا مال۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ کسی کام سے بصرہ کے سفر پر نکلا۔ وہاں بھی اس نے ایک عورت کو پسند کر لیا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ سال میں 1-2 دفعہ اپنی بصرہ والی بیوی کے پاس جایا کرتا تھا اور اس کو ضروریات زندگی مہیا کر آتا تھا۔ ادھر اس کی پہلی بیوی جو اہواز کی رہنے والی تھی، اس کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں علم نہ تھا۔ بصریہ کے چچا سے اس کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بصریہ کے چچا کا بھیجا ہوا خط اہوازیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط کے مضمون سے اہوازیہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے شوہر نے بصرہ میں کسی عورت سے شادی کر لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سال میں 1-2 دفعہ وہ بصرہ باقاعدہ سفر کرتا ہے۔ اس راز سے واقف ہوتے ہی اہوازیہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے اب تگ و دو شروع کی کہ اس کے شوہر کی زندگی سے بصرہ والی بیوی کا وجود ختم ہو جائے۔
چنانچہ اس نے ایک ہیلا سازی کی۔ وہ خط جو بصریہ کے چچا نے اس کے شوہر کے نام لکھا تھا، اسی کے اندر یہ مضمون لکھ کر رکھ دیا: میں بصرہ سے فلاں فلاں لکھ رہا ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکے بصرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ خط لکھ کر احوازیہ نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ شوہر نے جب خط پڑھا تو جیسے اس پر بجلی گر پڑی، مگر کیا کرتا، بیوی کے سامنے خود پر قابو رکھنا ضروری تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ بصرہ جانے کے لیے رخت سفر باندھنے لگا۔ ادھر اس کی پہلی بیگم اس کی ساری حرکات و سکنات نوٹ کر رہی تھیں۔ یکایک وہ بولی: میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو، تمہارا دل کہیں اور مشغول ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بصرہ میں کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ شوہر کہنے لگا: معاذ اللہ، میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ عورت انتہائی غصے اور غیرت میں کہنے لگی: میں تمہاری زبانی جمع خرچ سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ قسم کھاؤ کہ اگر میرے سوا تمہاری کوئی بیوی ہو تو اس کو طلاق بائن دیتا ہوں۔ شوہر نے یہ قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کی بصرہ والی بیوی اب مر چکی ہے۔ چنانچہ اس نے بیوی کے سامنے اس کے کہنے کے مطابق قسم کھا لی۔ شوہر جب قسم کھا چکا تو بیوی کہنے لگی: اب تمہیں بصرہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری بصرہ والی بیوی زندہ ہے، مگر اس کو طلاق بائن ہو چکی ہے۔ 37واں موضوع: شیطان کی تصویر بنا دو۔ جاحظ ایک بہت معروف ادیب گزرا ہے۔ اس کا نام ابو عثمان بن بحر بن محبوب تھا۔ یہ معتزلی تھا۔ اس کی شکل و صورت بہت ہی بری اور خوفناک تھی، گویا یہ بدصورتی کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا۔ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، البتہ علم اور فن میں اس کی مثال خال خال ہی نظر آتی تھی۔ اس نے بہت سے علوم سیکھ رکھے تھے، چنانچہ اس نے بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ غیر معمولی حافظے کا مالک تھا۔ اس کی لکھی ہوئی کتابوں میں 2 کتابیں، کتاب الحیوان اور البیان والتبیین، بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے: جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگتی وہ اسے مکمل پڑھ ڈالتا، بلکہ اس کا شوق مطالعہ اس حد تک تھا کہ وہ کتب فروشوں کی دکانیں اجرت پر لے کر رات رات بھر ان میں مطالعہ کرتا۔ چہرہ تو اس کا بڑا بدصورت اور بد شکل تھا، مگر مستحکم علم نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج بھی وہ اپنے علم کے سبب تاریخ اور ادب کی کتابوں میں زندہ ہے۔ اس کی بدصورتی کے متعلق ایک قصہ مشہور ہے جو ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا، اور اسی وجہ سے مجھے یہ واقعہ خواتین کی کتاب میں لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جاحظ کا اپنا بیان ہے: مجھے ایک عورت کے سوا کبھی کسی عورت نے رسوا نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ وہ عورت مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور اس سے کہنے لگی: اس طرح کی بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ عورت تو چلی گئی، مگر میں حیرت میں پڑ گیا۔ پھر میں نے زرگر سے پوچھا: یہ عورت تم سے میرے بارے میں کیا کہہ کے چلی گئی؟ زرگر نے جواب دیا: اس عورت نے اپنی انگوٹھی پر مجھ سے شیطان کی تصویر بنانے کی خواہش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں نے کسی شیطان کو دیکھا ہی نہیں تو بھلا اس کی شکل کیسے بنا سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ آپ کو میرے پاس لے آئی تاکہ آپ کی صورت دیکھ کر اس کے لیے اس انگوٹھی پر شیطان کی تصویر منقش کروں۔